الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے جو دین دے کر کے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اور جس کے لیے اس نے اپنی رضامندی کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں محبوب دین صرف اسلام ہے. اس دین کی خوبی اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس دین کی تعلیمات ایک انسان کی زندگی کے تمام مراحل سے متعلق ہیں. اسلام کی تعلیمات جیسے مسجد کے لیے ہیں ایسے ہی گھر کے لیے بھی ہیں. اسلام کی تعلیمات جیسے معیشت کے لیے ہے ایسے ہی معاشرت کے لیے بھی ہے. اسلامی تعلیمات جیسے بندے اور رب کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے ہے ایسے ہی بندے کا بندے سے تعلق کیسا ہونا چاہیے اس بات کی بھی اللہ رب العالمین نے اس دین کے ذریعہ وضاحت کیا ہے. انسان اپنی ذاتی اور گھریلو زندگی میں کون سا طرز عمل اپنائے اس کی وضاحت اسلام کرتا ہے. انسان سیاست کے میدان میں کون سا طریقہ اپنائے اس کی وضاحت اسلام کرتا ہے. انسان بین الاقوامی تعلقات میں کون سا رویہ اپنائے اس کی وضاحت اسلام کرتا ہے. اسلام کسی ایک جز، کسی ایک حصے اور کسی ایک ٹکڑے کا نام نہیں ہے. اسلام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ مسجد میں آؤ تو مسلمان بن جاؤ، مسجد کے باہر جاؤ تو کوئی دوسرا دین اور کوئی دوسرا طریقہ اپنانے لگو.
اسلام صرف اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ نماز کے اندر اسلام کے احکام کی اتباع کی جائے مگر معاشرت اور معیشت کے اندر اسلامی احکام کو پس پشت ڈال دیا جائے۔ اسلام صرف اس بات کی تعلیم نہیں دیتا کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی کے لیے شریعت کو مد نظر رکھا جائے مگر جہاں ذاتی منفعت اور ذاتی مفاد کی بات آئے تو اللہ اور اس کے رسول کے پیغام اور ان کی تعلیمات کو دریا پیروں سے روک دیا جائے۔ اسلام اس کا نام نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو مکمل طور سے پورے طور سے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو۔ مکمل طور سے تم اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہیں کرو۔ ہم مسلمانوں سے اللہ رب العالمین کو اور اللہ رب العالمین کے دین کا اس بات کا پرزور مطالبہ ہے کہ ہم پورے طور سے اسلام میں داخل ہوں۔ ایک قدم اسلام کے اندر ڈال کر کے دوسرا پیر اسلام سے باہر ہو، یہ اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں ہے۔ اپنے مفاد کے تعلق سے اللہ کی شریعت کو حکم اور فیصل تسلیم کیا جائے اور جہاں مفاد متعارض ہو اسلام اپنے مفاد سے اسلامی حکم متعارض ہو وہاں اسلامی حکم کو پیروں سے رونت دیا جائے۔ یہ اسلام کی شان ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات آپ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں اور یہ بات میرا خیال ہے کہ ہم میں سے ہر فرد کے ایمان اور عقیدے کا جز بھی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر موڑ کو، زندگی کے ہر لمحے کو، زندگی کے ہر اس پیش آمدہ مسئلے کو جو ہماری زندگی میں پیش آتا ہے اس کا حل رب العالمین نے دین اسلام کی شکل میں، قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کے حل کے لیے رب العالمین نے اعلان کیا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، جس چیز کے بارے میں تمہارے درمیان تنازع، نزاع اور جھگڑا پیدا ہو جائے، جس چیز کے سلسلے میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس کا حکم، اس کا ججمنٹ اور اس کا تصفیہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ جو احکام و مسائل ہم نے دماغ میں بٹھا رکھے ہیں ان میں اسلام کی روشنی حاصل کی جائے اور جن مسائل اور احکام کو ہم نے اپنے دماغ میں بٹھا رکھا ہے ان کے تعلق سے اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ سن لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، کہا کہ میرے اور ایک انصاری کے درمیان، میرے ایک مسلمان انصاری کے درمیان جھگڑا تھا زمین کو سیراب کرنے کے سلسلے میں، زمین کی آبپاشی اور اس کی سینچائی کے سلسلے میں۔ پانی گزر کر کے میرے کھیت سے پھر انصاری کے کھیت میں پہنچتا تھا۔ انصاری کا کہنا یہ تھا کہ تم پانی چھوڑ دو اور پہلے مجھے اپنے کھیت کو سینچنے دو، مگر میرا کہنا یہ تھا کہ کھیت میرا پہلے ہے اس لیے میں اپنی زمین کو سیراب کرنے کا تم سے زیادہ حقدار ہوں۔ اور اس معاملے میں دونوں کے درمیان جھگڑا پیدا ہوئی۔ وہ دونوں اپنا مقدمہ لے کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ آپ نے صورت مسئلہ سنی، آپ نے دونوں کے درمیان جو اختلاف کی بنیاد تھی اس بنیاد کو سنا۔ سننے کے بعد آپ نے فیصلہ کیا کہ اے زبیر، تم پہلے اپنا کھیت سینچ لو، سینچنے کے بعد پانی کو چھوڑ دو تاکہ تمہارے پڑوسی کے کھیت میں وہ پانی چلا جائے اور وہ اپنے کھیت کو سیراب کر لے۔ اس انصاری نے جب یہ بات سنی تو اس کو شدید غصہ آیا، اس کو یہ فیصلہ اچھا نہیں لگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ مبنی بر انصاف اس کی عقل کے مطابق نہیں رہا۔ اس کی عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ رحمت للعالمین کا یہ فیصلہ جائرانہ، ظالمانہ اور غیر منصفانہ فیصلہ ہے۔ ذرا سوچئے گا آپ، اس نے کہا کہ یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے جو ٹھہرے اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا
کہ یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ نے فیصلے میں ان کی بیجا اور ناجائز حمایت کیا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی، سخت ناگوار لگی آپ کو یہ بات، شدید غصہ ہوئے، انتہائی غصے کی حالت میں آپ نے پھر دوسرا فیصلہ کیا اور کہا کہ زبیر تم جاؤ اور اپنے کھیت کو سینچو یہاں تک کہ پانی میڑیوں تک پر ہو جائے، پھر اس کے بعد اپنے پڑوسی کے پاس جانے دینا، یہاں تک کہ تمہارے کھیت میں کھیت کی میڑی تک پانی بھر جائے، پھر اس کے بعد تم پانی اپنے پڑوسی کے کھیت میں جانے دینا۔ زبیر کہتے ہیں اسی بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلاف میں آپ کو حکم اور جج نہ تسلیم کر لیں، اور پھر صرف تسلیم نہیں کر لیں بلکہ آپ کا جو فیصلہ آ جائے اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پیشانی پر کسی قسم کا بل نہیں پڑنا چاہیے، کسی قسم کا حرج اور تنگی محسوس نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جج اور آپ کے ججمنٹ کو تسلیم کرنا یہ ایمان کے موجود ہونے کی نشانی ہے، اور اگر ایسا نہیں تو اس کا مطلب کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ یہ رب العالمین کا اعلان ہے۔ اور یہ آیت جس تعلق سے میں عرض کر رہا ہوں یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، محمد الرسول اللہ کا فیصلہ آیا، ایک انسان کی خواہش نفس سے ٹکرا گیا، ایک انسان کی ذاتی منفعت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں تھا، کہا کہ یہ ظالمانہ فیصلہ ہے، عقل اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتی۔ بخاری اور مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے یمن بھیجا تھا معلم اور گورنر بنا کر کے، انہوں نے وہاں سے کچھ دولت بھیجی، کچھ مال بھیجا، اس میں کچھ سونے بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ اسے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کرنے لگے، آپ نے اپنی ثوابدید کے مطابق اللہ رب العالمین نے جو آپ کو علم اور جو رہنمائی فرمائی تھی اس کی روشنی میں آپ نے وہ دولت اپنے صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کیا۔ تقسیم کرتے ہوئے ایک انسان وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس انسان نے کہا اعدل یا محمد، اعدل یا محمد واللہ ان هذه قسمت ما ورید بها وجه اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا تأمنونی وانا امین من فی السماء فمن يعدل اذا لم اعدل۔ اس کے بعد پوری حدیث لمبی ہے، اس نے کہا محمد ذرا انصاف سے کام لو، فیصلہ کرنے میں عدل کا دامن مت چھوڑو، عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، اللہ کی قسم یہ جو تقسیم ہوئی ہے اس تقسیم میں اللہ کی رضامندی پیش نظر نہیں رکھی گئی ہے، اس تقسیم میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی پیش نظر نہیں رہی، یہ تو ذاتی منفعت یا کسی اور خود غرضی کے اعتبار سے یہ دولت تقسیم کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہ بات سنی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا لال ہو گیا، اتنا لال ہو گیا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار کا دانہ نچوڑ دیا گیا ہے۔ آپ نے کہا کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا اس روئے زمین پر تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں عدل کا دامن چھوڑ دوں گا تو اس روئے زمین پر کون سی ایسی ذات ہے جو عدل کو برپا کرنے والی ہوگی؟ تم مجھے امین نہیں سمجھتے، تم مجھے امانت دار نہیں سمجھتے، حالانکہ عرش والا آسمان والا مجھے امین سمجھتا ہے، صبح و شام میرے پاس وحی نازل کرتا ہے اور وہ مجھے امین سمجھتا ہے، مگر تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ تکلیف دی گئی، اس کے باوجود انہوں نے اس پر صبر کیا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے، اس کی نسل سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن تو پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کے، وہ کافروں کو چھوڑ کر کے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور ایسی اور ویسی حرکتیں کریں گے، اگر میں زندہ رہا تو قوم عاد کے قتل کرنے کی طرح سے میں ان کو قتل کروں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے میں ایک مسلمان انسان نے جب پس و پیش کا مظاہرہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بروفروختہ ہوئے، اور وہ لوگ بھی ان دونوں واقعات میں اللہ کے رسول کے فیصلے سے اعراض کرنے والے دونوں مسلمان تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان اس درجے کے مسلمان نہیں تھے جو صحابہ کرام کی خصوصیت اور ان کی امتیازی شان رہی ہے۔ ان میں سے یہ وہ لوگ تھے جو نفاق کی صفت سے متصف تھے، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے وقار اور ان کے احترام کو اپنے مفاد کی راہ میں قربان کر دینے والے لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں رب العالمین نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی خواہشات کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہر رکاوٹ کو ہر ممکن طریقے سے توڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، جو اپنے مفاد کی راہ میں اگر کوئی چیز روڑا بن رہی ہے تو اس روڑے کو ٹالنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرنے پر اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں۔ وہ حربہ جائز ہو، ناجائز ہو، حق ہو، باطل ہو، درست ہو، غیر درست ہو، ان کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ان کو مطلب اپنے مفاد کے حصول سے ہے، اپنی غرض کو حاصل کرنے سے ہے۔ اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوگا، اس کا ثمرہ کیا غلط مرتب ہوگا، انہیں اس سے مطلب نہیں، انہیں اپنے مفاد سے مطلب ہے۔ ہماری خواہشات پوری ہونی چاہیے، ہماری غرض حاصل ہونی چاہیے، ہمارا مفاد طے ہونا چاہیے، اور بقیہ جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا، غلط ہوگا یا صحیح ہوگا، حق ہوگا یا باطل ہوگا، سچ ہوگا یا جھوٹ ہوگا، انہیں اس سے کوئی زیادہ مطلب نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے میں نزول وحی کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعامل کرنے والے لوگ تھے۔ اب اگر یہ جو طرز عمل تاریخ کے ادوار میں ہمارے درمیان موجود رہا ہے، یہ جو طریقہ فکر ہے جو تاریخ کے مختلف ادوار میں امت مسلمہ کے اندر جراثیم بن کر یا کیڑا بن کر شبخون مارتا رہا ہے، وہ اگر کبھی پھر سر اٹھائے اور پھر کبھی یہ رویہ اپنانے کی کوشش کرے تو کیا اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ بات حق ہے، یہ بات سچ ہے؟ نہیں، زبان و بیان کی گرفت اور زبان و بیان کی مہارت اور اپنے قضیے کو مکمل طور سے یا اچھے انداز میں پیش کرنے کا ہنر، یہ حق کو باطل نہیں کر دیتا، باطل کو حق نہیں کر سکتا۔ حق وہ ہے جسے عرش والے نے حق قرار دیا ہے، باطل وہ ہے جسے عرش والے نے باطل قرار دیا ہے۔ ہم اور آپ چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں اور آپ کو پسند آئے یا نہ آئے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے طے شدہ معاملہ ہے جس میں کسی تردد اور کسی قیل و قال کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ صاف کرنا چاہ رہا ہوں، آپ سن لیجئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی سرزمین پر آئے اور مکے میں بہت سے ایسے اعمال رائج تھے، بہت سی عبادتیں رائج تھیں، بہت سے طریقے رائج تھے، اور عبادت کے بہت سے ایسے انداز رائج تھے جس کے بارے میں اس کے کرنے والوں کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ دین ابراہیم کا جز ہے، یہ دین ابراہیمی کے مطابق ہے، ابراہیم علیہ السلام سے وراثت میں ملا ہوا دین کا یہ ایک حکم ہے۔ اور جب اس کی مخالفت کی گئی، جب اس کو غلط قرار دیا گیا تو لوگوں نے اس غلط بات کو چھوڑنے کے بجائے اسی حق کو غلط قرار دینے کی ناروا کوشش کیا اور کہا کہ باپ دادا کے زمانے سے ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے، یہ نئی بات آج ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے عمرو بن لحی خزائی کو جہنم کے اندر دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنی اتریاں گھسیٹ کر کے وہ اس میں گردش کر رہا ہے، ناچ رہا ہے، اس لیے کہ یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑنے کا رواج اور سلسلہ شروع کیا، اور یہی وہ شخص ہے جس نے سرزمین عرب میں بتوں کی پرستش کو فروغ اور اس کا آغاز کیا۔ یہ عمرو بن لحی مکہ میں شام سے بت پرستی لے کر کے آیا
اور مکہ میں بتوں کی عبادت کا سلسلہ شروع کروایا۔ شروع کرانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس شروع کرنے سے پہلے مکے کے اندر بتوں کی پرستش کرنے کا سلسلہ موجود نہیں تھا۔ بتوں کی پوجا اور ان کو معبود بنانے کا تصور سرزمین مکہ میں موجود نہیں تھا، مگر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ اس حق بات کو قبول کرتے، اس کا الٹا یہ جواب دیا، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، ڈھیر سارے معبودوں کو صرف ایک معبود بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے، اس لیے ہم انہی کے طریقے کی اقتدا کرنے والے ہیں، یعنی ہمارے باپ دادا سے ہی ایسے ہوتا آیا ہے۔ یعنی جو بات بعد میں پیدا ہوئی، انسانی ذہنوں نے اسے کہا کہ یہ بات بہت پرانی ہے اور یہی حق ہے، اس لیے جو بات آپ نے پیش کیا ہے وہ بات ابھی نئی شروع کی جا رہی ہے، اس لیے یہ بات نئی ہونے کے ناطے ایک تو اس پرانے حق کے مخالف ہے، اور دوسرے یہ سچائی ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ اس میں فلاں رکاوٹیں ہیں، ان میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ اگر اس دین کو آنا ہی تھا تو کسی بڑے انسان پر آنا چاہیے تھا، اگر اس قرآن کو نازل ہونا ہی تھا تو کسی سردار پر، کسی رئیس پر، کسی بہت بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا۔ وقالوا لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مکہ اور طائف کے کسی سردار اور بڑے آدمی پر اس قرآن کو نازل ہونا چاہیے تھا، اور جب ایسا نہیں ہوا تو ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ یعنی آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ حق کو ناپنے کا پیمانہ افراد، شخصیت اور کسی کی ذات نہیں ہے۔ حق وہ ہے جسے عرش والے نے حق کہا ہے، سچ وہ ہے جسے اسلام نے سچ باور کرایا ہے، اور باطل وہ ہے جسے اسلام نے باطل قرار دیا ہے، چاہے ہمارا مفاد اس سے پورا ہو اور چاہے پورا نہ ہو، ہماری عقل اس کو پسند کرے یا نہ کرے، ہمارا ضمیر اس کے لیے چاہے آمادہ ہو اور چاہے نہ آمادہ ہو، ہر دو صورتوں میں حق کا فیصلہ رب العالمین کی طرف سے ہو چکا ہے، اس میں کسی تغیر اور تبدیلی کی ضرورت نہ تھی، نہ ہے، اور نہ آئندہ کبھی پیش آنے والی ہے۔ اس لیے میری دوسری بات یہ ہے کہ جیسے انصاف اور عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آخری اور سپریم ججمنٹ تصور کیا جائے، ان کے فیصلے کے سامنے اپنی تمام آراء، اپنی تمام چاہتوں اور اپنی تمام خواہشات کو ختم کر دیا جائے، ایسے ہی اس بات کا بھی ہم سے تقاضا اور مطالبہ ہے کہ اس حق کی شناخت کے لیے، اس حق کو پہچاننے کے لیے جو ترازو اپنایا جائے وہ ترازو شریعت سے ملنا چاہیے، وہ معیار شریعت سے ملنا چاہیے، وہ معیار زید اور بکر کی چاہت کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، وہ معیار، وہ کسوٹی ہماری اپنی خواہشات کے مطابق ہو یا نہ ہو، مگر عرش والے کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے میرے دوستو، میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ اسلام کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں وہ تعلیمات ہماری زندگی کے ہر پہلو کو محیط ہیں۔ سماج میں ہمارا تعلق ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسے ہونا چاہیے، سوسائٹی میں ہمارا رویہ اپنے بھائی کے تئیں کیسا ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہم میں سے ہر فرد کو معلوم ہیں۔ ہم میں سے ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ باہم عناد، باہمی دشمنی، باہمی حسد، باہمی لڑائی، باہمی جھگڑا، باہمی غیبت، باہمی چغل خوری، باہمی کینہ اور بغض رکھنا، یہ ساری چیزیں انسان کو جہنم میں پہنچانے والی چیزیں ہیں۔ یہ سارے اعمال
انسان کی نیکیوں کو ختم کر کے اس کے اوپر برائی کو فرض کر کے جہنم کی راہ دکھانے والے ہیں، مگر اس کے باوجود یہ بات کیوں پیش آتی ہے، اس کے باوجود یہ بات کیوں برپا ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں اور میرے سامنے والا انسان شیطان ہے؟ یہ بات کیوں انسان فرض کر لیتا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا منتخب بندہ ہوں، لیکن میرے سامنے جو ہے وہ شیطان کا بندہ ہے؟ یہ آدمی کیوں سوچتا ہے؟ یہ تصور ہمارے دماغ میں کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو در یتیم اور دوسروں کو یتیم سمجھنے کی گمراہی میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ آخر یہ تصور ہمارے دماغ میں کیوں پیدا ہوتا ہے؟ ذرا آپ سمجھیں اس کو، اور واقعات کی روشنی میں اس بات کا جائزہ لیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس طرح کے مسائل پیش آتے تھے تو ان میں سے ہر آدمی اپنے کو خطا کار قرار دے کر کے دوسروں کو درست قرار دینے کی کوشش کیا کرتا تھا، اور ہمارا معاملہ اس کے الٹا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، واقعہ نہیں ایک حدیث سناتا ہوں، بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو گئی، دونوں کے درمیان کسی معاملے میں کچھ کہا سنی ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ سخت سست کہہ دیا، کچھ ناگوار باتیں کہہ دی، اور فوراً ان کو احساس ہوا کہ میں نے عمر کے ساتھ زیادتی کیا ہے۔ واپس آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہا مجھے معاف کر دو۔ عمر نے کہا کہ میں معاف نہیں کرتا، اصرار کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور معاملہ بیان کیا کہ ایسی اور ایسی بات ہمارے درمیان ہو گئی ہے، میں نے معافی مانگی مگر انہوں نے معاف کرنے سے انکار کر دیا۔ اتنے میں عمر بن خطاب کا شعور جاگا، ان کا احساس بیدار ہوا کہ میں نے ابو بکر کے ساتھ زیادتی کیا ہے، انہوں نے مجھ سے درگزر کی درخواست کیا اور میں نے اس درخواست کو رد کر دیا ہے۔ گھر سے نکلے بھاگے ہوئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، وہ نہیں ملے، بھاگے ہوئے فوراً دربار رسالت میں حاضر ہوئے۔ اتنے میں دیکھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما ہے۔ قبل اس کے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہتے، اللہ کے رسول بہت غصہ تھے اور آپ نے کہا کہ تم لوگ میرے اس دوست اور میرے اس ساتھی کو چھوڑ نہیں سکتے، تم لوگ انہیں اذیت دینے سے باز نہیں آ سکتے۔ جب پوری دنیا نے مجھ کو چھوڑ دیا تھا اس وقت میرا یہ دوست میرا ساتھ دے رہا تھا، جس وقت پوری دنیا مجھ سے دشمنی کر رہی تھی اس وقت میرا یہ دوست مجھ سے دوستی کر رہا تھا، تم اسے میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول غلطی میری ہے، اللہ کے رسول غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اس لیے آپ عمر کو سرزنش نہ کریں۔ میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس یہ ہے کہ میں نے زیادتی کی اپنے بھائی کے ساتھ، اس لیے مرنے سے پہلے اسی دنیا میں مجھے معافی مانگ کر کے اپنے گناہ کو ختم کر لینا چاہیے۔ عمر کو احساس یہ ہے کہ میں نے معافی نہ دے کر کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کیا ہے، اس لیے اسی دنیا میں مجھے اس کا تدارک کر لینا چاہیے۔ جب ایمان دل میں جاگزی ہوتا ہے تب یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کے الٹا ہوتا ہے تو ہم جیسے انسان اس روئے زمین پر پیدا ہوتے ہیں، ہم جیسے ناکارہ انسانوں کی ایک بھیڑ اس روئے زمین پر برپا ہو جاتی ہے جو اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں اور اپنے سامنے والوں کو شیطان یا اس سے بھی گیا گزرا انسان۔ آخر کیوں یہ تصور پیدا ہوتا ہے میرے دوستو؟ کیا اللہ کی یہاں جواب دہی کا احساس ہمارے دل میں موجود ہے؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہمارے دماغ میں موجزن ہے؟ کیا ہمارے دل میں یہ اعتقاد پختہ ہے کہ یہ دنیا یہیں رہ جائے گی اور ہمیں مر کر کے اللہ کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر کے اپنے تمام اعمال کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہے؟ میرے دوستو، آج میں بڑے اطمینان کے ساتھ اور بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر یہ عقیدہ آج ہمارے دل میں موجود ہوتا، اگر اللہ کے سامنے جواب دہی کا یہ تصور اگر ہمارے دل میں زندہ ہوتا، تو آج یہ جو صورتحال کی گھناؤنی حرکت اور یہ جو صورتحال کا انتہائی نازیبا پن سنائی دے رہا ہے ہرگز سنائی نہیں دیتا، ہرگز یہ بات کانوں میں نہیں پڑتی کہ ایک انسان دوسرے کے
کو निस्तो नाबूद कर देने के, एक इंसान दूसरे को तहोबाला कर देने के दर पे है, ये बात नहीं सुनने में आती। वरना एक मुसलमान इंसान जो इस बात का एतकाद और अकीदा रखता हो कि रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल फासिकून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत को फैसल ना माने, जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत के मुताबिक फैसला ना करें, जो लोग अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत को हकम और जज तसव्वुर ना करें, वो लोग काफिर हैं, वो लोग फासिक हैं, वो लोग जालिम हैं। ये रब्बुल आलमीन का ऐलान है। और जो इस बात को माने वो गैर शरई अदालतों में वो जालिमाना और जायराना कानून और कवानीन का सहारा लेकर के अपने भाई को तंग करने की बात नहीं सोच सकता, कभी नहीं सोच सकता। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया हमारे साथ नहीं जाएगी। ये दुनिया बड़ी बेवफा दुनिया है। इस दुनिया ने तो रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफादारी नहीं किया। इस दुनिया ने तो उन लोगों के साथ वफादारी नहीं किया जिन्होंने इस दुनिया के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। फिरौन और हामान जैसे इंसानों को इस दुनिया ने नहीं माफ किया। तो हमारी और आपकी क्या वक़ात है? वक्त के जबाबरा, वक्त के तवागीत और वक्त के फराइन सब अपना नारा लगाते हुए इसी जमीन में दफन हो गए, मगर उन्हें दुनिया ने माफ नहीं किया। मौत के आहनी पंजों ने उन्हें फुर्सत नहीं दिया, मौत के चंगुल ने उन्हें लम्हे भर सांस लेने की मोहलत नहीं दिया। मगर हमारा तस्वूर ये है कि हमें मरना नहीं है। हमारा एतकाद ये है कि ये दुनिया हमें हमेशा जिंदा रहने देगी, ये दुनिया हमारी दोस्त है। इसीलिए इस दुनिया के नाते हम अपने ईमान का सौदा करने पर आमादा रहते हैं। इसीलिए इस दुनिया के नाते हम अपने ज़मीर और अपने दीन को बेचने के लिए आमादा रहते हैं। इसी दुनिया के नाते अगर ये तस्वुर दिमाग में बैठ जाए, अगर ये अकीदा दिल में मौजूदन हो जाए कि ये दुनिया बेवफा है, ये दुनिया हमारा साथ देने वाली नहीं है, ये दुनिया कभी हमारे साथ वफादारी करने का दम नहीं भर सकती, तो जाहिर है कि एक इंसान, वो भी दानिशमंद इंसान जिसे अल्लाह ने अक्ल बीनश की दौलत से नवाजा हो, वो कैसे ये कदम उठा सकता है? वो कैसे इन बातों की हरकत कर सकता है? जाहिर है ये बात हमारे अपने ज़मीर से पूछने की है, ये बात हमारे अपने ज़मीर से इम्तिहान लेने की है, ये बात हमारे अपने ईमान को परखने और उसे टटोलने की है। वक्त मेरा साथ नहीं देता, बात मेरी लंबी हो गई। मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। मेरी पहली बात यह है मेरे दोस्तों कि ये दुनिया जिसमें हम और आप सांस ले रहे हैं, हमने इसमें इस्लाम का कलिमा पढ़ा है, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इसका तकाजा यह है कि हमारी ज़िंदगी में इस्लाम की जलवा नुमाई हो। इसका हमसे मुतालबा यह है कि हमारी ज़िंदगी में इस्लामी हुक्म की और इस्लामी शरीयत की फरमा रवाई पाई जाए। हमारी जज्बात पर, हमारी ख्वाहिशात पर, हमारी अनानियत पर, हमारे मफाद पर, हमारी तमाम चीज़ों पर इस्लाम की मजबूत गिरफ्त होनी चाहिए। उसी की रोशनी में हमें ढलना और उसी की रोशनी में हमें चलना और बैठना चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि यह पहचानने का तरीक़ा, सच्चाई को नापने का तरीक़ा, हक़ को परखने का मेयार सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामी शरीयत है। हमारा और आपका मफाद इसके लिए मेयार नहीं है, क्योंकि मफादात का टकराव, ख्वाहिशात का तारुज़ और अपने अगराज़ का टकराव एक तबई चीज़ है, हमेशा मौजूद रहेगा। इसलिए वो कभी मेयार नहीं बन सकते। मेयार सिर्फ अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जिसमें तय कर दिया गया है कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। इबादल्लाह क़ूमू इलस्सलाम।